مسجد قباء کی طرف، جو کہ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ ہم وہاں جا کے وہاں پہ اسی مسجد کا منظر آپ کو دکھائیں گے، اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو ہسٹری بھی بتائیں گے، اور ساتھ جو تاریخی تسلسل ہے اس حساب سے ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ مدینے کی گلیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں مسجد قباء پہنچنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو استطاعت عطا فرمائے تاکہ یہاں کی زیارت کرے۔ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ ہم مدینہ میں موجود ہیں، اور مدینہ میں آج ہم اسی وقت ہم مسجد قباء میں ہیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد قباء ہے، تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینینز کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ جب اس نے مکے سے مدینہ ہجرت کیا، مائیگریشن کی، تو اسی وقت یہ جو مسجد ہے انہوں نے سب سے پہلے اسی مسجد کا بنیاد رکھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے سب سے پہلا پتھر رکھ دیا بنیاد میں، اور اس کے بعد ایک پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور ایک پتھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اسی مسجد کے اندر جب کوئی بندہ آ جاتا ہے اور وضو کرتا ہے اچھی طرح سے اور 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو اسی کا جو ثواب ہے وہ عمرے کے برابر ہے۔ اور وہ عموماً یہاں پہ آتے تھے اور یہاں پہ نفل پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اور ایک اور بات، جب وہ مکہ سے مدینہ مائیگریٹ کر کے آئے تو آپ نے یہ بات سنی ہوگی، ایک ہسٹری آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ چھوڑ دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے یہاں پہ انتظار کیا تھا 15 دن، اور وہی 15 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قصر نماز پڑھی تھی، یعنی جو شارٹ نماز ہوتا ہے، جو سفرانہ ہم نارملی بولتے ہیں، سفرانہ نماز انہوں نے پڑھی تھی 15 دن۔ تو یہ وہ مسجد ہے، تاریخی اسلام کی پہلی مسجد ہے، اور کمپینینز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مائیگریٹ کر کے آ گئے تو یہ مدینہ جب آپ انٹر ہوتے ہو تو پہلے اور بہت سے لوگ جو حج عمرہ کے لیے آتے ہیں تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جو پرانی ہسٹری ہے وہ بھی یاد دلاتے ہیں اور یہ سب دیکھتے ہیں۔ ابھی اس کے بعد ہم جاتے ہیں مسجد قباء کے اندر، جو بھی تاریخی جو مناظر ہے یا جو بھی ہے تاریخی لحاظ سے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ چلیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ باہر سے مسجد قباء کے مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ مسجد قباء کے سامنے لوگ بہت ساری یہاں پہ جمع ہوئے ہوتے ہیں، جو زیادہ تر عمرہ زائرین ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے، یہ کبوتر ان کے سامنے ہوتے ہیں، مسجد کے سامنے ہوتا ہے، جو کہ بہت سارے لوگ دانے لے کے، بجرہ لے کے یہاں پہ کبوتروں کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ مسجد قباء ہے، یہ مین گیٹ ہے جو کہ لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اور اندر بھی جا رہے ہیں، اور اندر مسجد ہے، بہت سارے لوگ یہاں آ کے مسجد کے اندر نفل پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک گیٹ بالکل بیک سائڈ پہ ہے جو کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ تو یہ مین گیٹ ہے، اور اسی سے لوگ مسجد کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، یہ اندر مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو 30,000 لوگوں کی کیپیسٹی موجود ہے، یعنی ایٹ اے ٹائم اس میں 30,000 لوگ آ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھو، کوئی لوگ آتے ہیں، کوئی لوگ آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں، بہت بڑی مسجد ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ عموماً لوگ یہاں پہ آ کے نفل پڑھتے ہیں 2 رکعت، کیونکہ وہ اس کا جو ثواب ہے وہ ایک عمرے کے برابر ہے۔ یہ دیکھو، اب یہ بیک سائڈ والا گیٹ ہے، اس پہ لوگ نہیں آتے، لیکن جب دوسری سائڈ سے لوگ انٹر ہو جاتے تو ویسے باہر آنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے یہاں پہ باہر آتے ہیں۔ تو یہ مسجد کی دوسری سائڈ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اندر مسجد ہے بہت ہی خوبصورت ہے، ہر چیز اس میں یونیک لگی ہوئی ہے۔ دیکھو، یہ ہر جگہ جب آپ دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں، تو ڈیکور اس کا بہت زیادہ زبردست ہوا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اندر سے۔ اور یہ دیکھو، اسی سائڈ پہ زمزم کی پانی ہوتی ہے جو لوگ یہاں پہ آ کے پی لیتے ہیں۔
دیکھیں یہ ہم ابھی مسجد قباء کے اندر موجود ہیں. ہم نے 2 رکعت نفل پڑھی اور ابھی یہاں پہ ایک صحن ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. یہ دیکھیں یہ مسجد قباء ہے. دیکھو جب شروع میں شاید اس کو تعمیر کیا گیا تھا نا, تو شاید یہ چھوٹی مسجد تھی, لیکن ابھی انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے, بہت بڑا احاطہ ہے, اور اس کے اندر 30,000 لوگوں کی کیپیسٹی موجود ہے. یعنی ایٹ اے سیم ٹائم پہ 30,000 لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, اور یہاں پہ 30,000 لوگ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں, اسٹے کر سکتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ. اور یہ مدینہ کے بالکل جب آپ مدینہ انٹر ہوتے ہیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مائگریٹ ہو گئے تو یہاں پہ انہوں نے پہلا قیام کیا تھا, اور جب انہوں نے یہاں پہ قیام کیا تو یہاں پہ انہوں نے اسی مسجد کی بنیاد رکھ دیا. پہلا پتھر جس طرح میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا, اور جو دوسرا پتھر ہے حضرت ابوبکر صدیق, اور تیسرا پتھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قیام کیا تھا, اسٹے کیا تھا 15 دن, اور انہوں نے انتظار کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو شاید ہسٹری کا پتہ ہو کہ جب وہ مائگریٹ کر رہے تھے اپنے کمپینینز کے ساتھ مکہ سے مدینہ, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرے, تشریف لے جائے, تو انہوں نے اپنی بستر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا تھا, اور وہاں سے نکل گیا تھا مدینہ کی طرف. تو انہوں نے پھر یہاں پہ انتظار کیا تھا 15 دن, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا تھا انہوں نے, اور وہی 15 دن انہوں نے قصر نماز پڑھی تھی, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ سفرانہ نماز, اور جو شارٹ نماز ہے. تو یہ پوری ہسٹری ہے, اور یہ مسجد قباء ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. بہت بڑی مسجد ہے, اور آج کل یہاں پہ عمرے کے لیے لوگ آتے ہیں, حج کے لیے آتے ہیں, اور یا مدینہ کی طرف جتنے بھی لوگ آتے ہیں سلام کے لیے, تو اسی مسجد کا بھی وزٹ کرتے ہیں, اس کے دیکھ لیتے ہیں, تاکہ وہ یاد کرے, یاد دلائے وہ جو پرانی ہسٹری ہے اسلامی تاریخ کی, چونکہ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد ہے. اور وہ یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہے, کتنی سختیاں انہوں نے برداشت کیا, کتنی اذیتیں انہوں نے برداشت کیا. تو لوگ یہاں پہ اس لیے آتے ہیں کہ اسی تاریخ کو یاد دلانے کے لیے, ہسٹری کو یاد دلانے کے لیے, اور اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے. تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں, 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں, جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے. تو یہ مسجد ہے, آگے بھی آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے, اس کا منظر نام دیکھتے ہیں. حضرت جيب 5. ها شيل انا ما يبغى خلاص انا شيل واحد هو ما يبغى انا ما تبغى انا في موجود لا ما يشيله. یہ اوپر یہ حدیث دیکھو, جس طرح میں نے آپ سب کو پہلے کہا نا کہ جب بھی کوئی آتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے. یہ دیکھو یہ صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہاں پہ آئے گا مسجد قباء کے اندر, اور وہ اچھی طرح وضو کرے گا اور 2 رکعت نفل پڑھے گا, تو وہ ایک عمرے کے برابر کا ثواب ہے.